يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال عليه الصلاة والتسليم كسب الحلال فريضة بعد الفرائض وكما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. انسان کی جو غذا ہوتی ہے اسی غذا کے اعتبار سے اس کے بدن سے اعمال کا ظہور ہوتا ہے. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. سورہ مومنون میں اللہ نے ارشاد فرمایا اے نبی پاکیزہ اور حلال چیزیں استعمال کریں، کھائیں اور نیک اعمال کریں. حلال حل سے ہے جس کے معنی کھلا ہونا، جس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اس کو حلال کہتے ہیں. حرام جس سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، جیسے حرم کعبۃ اللہ شریف کا وہ حصہ جس میں بہت ساری چیزوں کو روک دیا گیا، اور حرم کے باہر جو زمین ہے اس کو حل کہتے ہیں. اسی سے مسجد الحرام، حرام سے مراد وہ چیزیں جس کو منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے. اللہ رب العزت نے لوگوں سے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. زمین میں جو تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ بنایا گیا ہے اس کو کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان کے نقش قدم پر اس کی پیروی نہ کرو، نقش قدم پر نہ چلو. دل کی نورانیت اور جسم سے نکلنے والے اعمال کا تعلق پیٹ میں پہنچنے والی غذا سے. اگر وہ غذا حلال ہوگی تو نکلنے والے اعمال صالح ہوں گے، نیک ہوں گے، دل نورانی ہوگا، دل میں نورانیت آئے گی. اگر پیٹ میں پہنچنے والی غذا ناجائز ہوگی تو اس سے نکلنے والے اعمال بھی برے ہوں گے اور دل مردہ ہو چکا ہوگا، دل کی تاریخ، دل میں ظلمت پیدا ہو جائے گی. ایک آدمی محنت مشقت کرتا ہے عبادات میں اور بہت ساری چیزوں میں تاکہ اللہ کو راضی کر لے، لیکن اگر اس کی غذا حلال نہیں ہوگی تو اس کی کوئی دعا اور اس کا کوئی عمل قبول نہیں. یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کوئی آدمی پراگندہ بال میلوں کا سفر کر کے اپنے پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ پیدل چلتا ہوا اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں پہنچے، زار و خطار کعبے کے پردے کو پکڑ کر روئے، تمام ارکان کرے، اگر اس کی غذا ناجائز ہو اور اس کا کپڑا حرام کا ہو تو اس کی دعا قبول نہیں. تقوی کے 3 درجات ہیں متقی بننے کے، جو اللہ نے روزے اور رمضان مبارک میں یا ہر انسان سے اس کا مطالبہ کیا. پہلا درجہ تو یہ ہے کہ حرام سے بچ جائے. آج ہمارے معاشرے میں اس بات کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، کوئی خیال اس میں رکھا نہیں جاتا. حدیث میں یہاں تک ہے جس کی کمائی حرام ہو اس کی دعوت قبول نہ کی جائے، جس کی کمائی ناجائز ہو اس کا ہدیہ قبول نہ کیا جائے.
اور معاشرے میں بے پناہ برائیاں اور بے پناہ گناہ ہونے کے باوجود غیر دیندار تو دور کی بات، دیندار لوگوں میں بھی اس بات کا لحاظ اور پاس نہیں ہے کہ اپنے پیٹ میں حلال غذا پہنچائی جائے۔ کم سے کم آخری درجہ یہ ہے کہ حرام سے بچ جائے، اور اس سے بڑا ہوا درجہ یہ ہے کہ شبہ کی چیز سے بھی بچ جائے۔ ہاں، جو آدمی شبہ سے بچ جائے گا وہ حرام سے بچ سکتا ہے، جو شبہ سے نہیں بچتا کبھی بھی وہ حرام میں گر سکتا ہے۔ مثلا خطرہ وہاں پر ہو تو رکاوٹ یہاں لگائی جاتی ہے، بورڈ یہاں لگایا جاتا ہے۔ خطرہ وہاں پر ہے، بورڈ پہلے لگایا جاتا ہے، احتیاط پہلے کرایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے آپ اس راستے کو اختیار کریں، ٹیک ڈویژن، اور بتلایا جاتا ہے۔ اسی طرح عبادات میں بھی جس کے پاس نفل ہوں گے اس کی سنت باقی رہے گی، اور جس کے پاس سنتیں ہوں گی اس کی جماعت کی نماز باقی رہے گی، جس کے پاس جماعت کی نماز باقی رہے گی اس کی نماز کبھی قضا نہیں۔ اسی طرح جو آدمی مکروہ سے بچ جائے گا وہ شبہات سے بھی بچ جائے گا، اور جو شبہات سے بچ جائے گا وہ حرام سے بچ جائے گا۔ یہاں تک کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے حلال چیز سے بھی اپنے آپ کو بچایا۔ کھانا حلال ہے، حلال چیز کا کھانا حلال ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اچھی چیز کھائیں، اسراف نہ کریں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پیٹ بھر کر کھانے سے بچا کرتے تھے۔ پیٹ بھر کر کھانا حلال ہے، لیکن اتنا نہیں کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچے یا اسراف ہو، لیکن پیٹ بھر کر کھانے سے بھی اس لیے بچ گئے کہ اس سے نیک اعمال میں سستی پیدا ہوگی، تو لہٰذا یہ تقوی کا تیسرا درجہ ہے۔ شبہات سے تو دور کی بات، حلال چیز سے بھی اپنے آپ کو اتنا رکھے جتنے میں اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ جیسا کہ ایک بزرگ کے بارے میں حدیث میں پڑھتے ہیں کہ وہ ستو کا آٹا پھانک لیا کرتے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اس کی روٹی بنا کر کھائیں، تو انہوں نے کہا کہ روٹی بنا کر کھانے اور چبانے میں 300 مرتبہ اللہ کا نام سبحان اللہ الحمدللہ لینے میں فرق آ جاتا ہے، تو لہٰذا ہم اس کو پکائے بغیر ستو پھانک لیا اور پانی پی لیا، اللہ کے ذکر میں لگ گئے۔ یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے، سب سے اوپر درجہ ہے۔ اور حلال رزق کی برکت ہوتی ہے۔ جب پیٹ میں حرام جاتا ہے تو زبان سے غیبت اور جسم سے تکبر اور دماغ میں بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں، اور جسم میں بہت ساری برائیاں۔ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ آپ کی زبان میں ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، ہر ایکشن کا ری ایکشن۔ تو نیک اور حلال اور طیب اور پاکیزہ روزی پیٹ میں جائے گی تو نیک اعمال اس کے بدلے میں آئیں گے، اور جو خبیث اور ناجائز اور جھوٹ اور رشوت اور فلاں دھوکے بازی حق تلفی کا مال پیٹ میں جائے گا تو اس سے ایسے اعمال نکلیں۔ اور جن کو اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو نیک ہوتے ہیں، وہ جو ہے اپنی تندرستی پر راضی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے منع کردہ، اللہ کے روکے ہوئے کام کو کرنا نہیں چاہتے۔ ایک عورت گھر سے چنے لے کر آئی، شادی ہو کر ایک لڑکی گھر سے چنے لے کر آئی، اسے پتا کہ شوہر کی کمائی
ناجائز ہے، تو عورت وہ لڑکی اپنے سسرال میں رہتے ہوئے چنے بھگو کر اس کو کھاتی رہی۔ شوہر سے کہا کہ اللہ نے رشتہ ہمارا طے کر دیا ہے، ماں باپ کی رضامندی تھی، لیکن آپ کی کمائی ناجائز ہے، تو لہٰذا میں آپ کی کمائی اس وقت تک نہیں کھاؤں گی جب تک کہ حلال نہ ہو، اور اس کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں۔ رزق حلال کی برکت ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل مشہور محدث ہیں، بہت بڑے، آپ کے جو ہے استاد ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قریش کے خاندان کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادات میں سے ہیں، آپ کے قبیلے، آپ کی جو ہے نسل سے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے سال بھی آپ نے یہ واقعہ سنا تھا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی، ان کو کھانے پر بلایا، اور اپنے گھر میں اور بچوں سے کہا کہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، اللہ کے رسول کے خاندان کے ہیں، قبیلہ قریش سے ہیں، قریشی ہیں۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، تو دسترخوان بچھایا گیا، کھانا لا کر رکھا گیا، کھانا شروع ہوا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور یہاں تک کہ معمول کے مقدار سے زیادہ کھانا کھایا، اور سونے کا بستر آپ کو جگہ بتا دی گئی، مہمان کے لیے جو انتظام ہوتا ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سونے کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ کے لیے وضو کا پانی کا انتظام بھی کر دیا گیا۔ اور صبح ہوئی تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رات گزارنے کے بعد صبح سیدھے نماز کے لیے مسجد تشریف لے گئے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیاں بھی اس زمانے میں محدث کے درجے پر فائز ہوا کرتی تھی، عورتیں بھی، یعنی کہ وہ بھی حدیث اور قرآن اور تفسیر کا علم اتنا جانتے تھے۔ تو جب واپس ہونے لگے تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے، اپنے والد سے، بیٹیوں نے عرض کیا، آپ نے تو کہا تھا کہ ایک بہت بڑے بزرگ آنے والے ہیں، اور بہت آپ نے تعریف کی تھی کہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، لیکن ہم ان سے چند سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میری بچیاں ہیں، یہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہیں۔ پوچھا کہ اجازت ہے سوال کریں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل سے بچیوں نے کہا، آپ نے تو کہا تھا کہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، ہم نے تو دیکھا کہ انہوں نے تقوی کے خلاف کھانا خوب پیٹ بھر کر کھایا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بھی اللہ والے جو ہوتے ہیں متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، راتوں میں ان کی عبادت کا حصہ ہوا کرتا ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، نماز تہجد کی یا نفل یا کوئی بھی ان کی عادتوں میں ہوتی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ وہ بھی ان کے پاس نہیں تھا، گویا کہ خوب کھایا اور خوب سویا۔ اور فجر کی نماز کے لیے گئے تو پانی وضو کا ایسا ہی ہے، اور بغیر وضو کے نماز کے لیے چلے گئے۔ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو کہا کہ تقوی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی حلال کو بھی اتنا استعمال کرے جتنی اس کی ضرورت ہے، تقوی کا بہت بڑا اعلیٰ درجہ، اور اس سے کم درجہ شبہ پیدا ہو گیا کہ حلال ہے یا حرام، اس میں شک پیدا ہو گیا، علماء نے کہا کہ مشکوک ہے تو بچ جائے،
اور حرام سے تو ہر مسلمان کو بچنا چاہیے، ورنہ وہ کیا مسلمان جو حرام و حلال کی تمیز نہ کرے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں نے بہت دنوں کے بعد ایسا پاکیزہ اور حلال اور طیب رزق دیکھا کہ اس میں اللہ کی طرف سے برکت اور رحمت نازل ہو رہی تھی، گویا کہ نور جو ہے نازل ہو رہا تھا۔ تو میں نے سمجھا کہ اتنا پاکیزہ حلال رزق مجھے اس کے بعد ملے یا نہ ملے، تو اس حلال اور پاکیزہ اور طیب رزق کو میں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے تہجد نہیں پڑھی، قیام اللیل کا آپ نے جو ہے خیال نہیں کیا۔ تو حضرت نے جواب دیا کہ جب میں نے یہ حلال اور طیب اور پاکیزہ رزق کھایا تو اس کی وجہ سے میں رات بھر ایسے ہی بستر پڑے ہوئے کچھ مسائل کو سوچتا رہا، یہاں تک کہ کئی مسائل میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں رات بھر حل کی۔ گویا کہ پاکیزہ اور حلال رزق کی برکت سے علم اور فقہ حاصل ہوا، اور لہٰذا جب میں سویا ہی نہیں رات بھر تو وضو کی حاجت بھی نہیں آئی، تو لہٰذا میں صبح نماز کے لیے تشریف لے۔ تو حلال اور پاکیزہ رزق کا انتظام کرنا مسلمان پر فریضۃ بعد الفرائض۔ بعض آدمی روزہ نہیں رکھتے، کہتے ہیں حضرت کو جا کر پوچھو روزی کمانا بھی فرض ہے، نماز چھوڑ رہے ہیں۔ اگر ان کو کہا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ روزی کمانا بھی فرض ہے۔ اس کا خیال رکھیں کہ ایک فرض ہے بالواسطہ اور ایک فرض ہے بلا واسطہ۔ ایک فرض ہے بالواسطہ اور ایک فرض ہے بلا واسطہ۔ اصل حقیقی فرض اللہ کا دنیا میں انسان کو پیدا کرنے کا عبادت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ فرض ہے۔ بعد الفرائض یہ بالواسطہ ہے کہ بیوی بچوں کے بھی اللہ رب العزت نے کیا ذمہ لگایا ہے، تو یہ فرائض کے ادا کرنے کے بعد کا فرض ہے، بالواسطہ فرض نہیں ہے، بلا واسطہ فرض ہے۔ تو بالواسطہ اور بلا واسطہ فرض میں بہت فرق ہے کہ اللہ رب العزت نے پیدا ہی انسان کو اپنے حکم کی تابعداری کے لیے کیا ہے۔ تو اگر آپ نماز چھوڑ کر روزہ چھوڑ کر یہ کہیں کہ یہ بھی فرض ہے، تو یہ دوسرا فرض ہے بعد میں ان فرائض کے اللہ کے حق کو ادا کرنے کے بعد۔ تو لوگوں کے اندر اگر علم بھی نہ ہو، صحیح رہبری نہیں ہو پاتی، تو جو غلط ہوتا ہے اس کو جو ہے حلال سمجھ کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مستحب ہوتا ہے اس کو جو ہے بہت بڑی چیز بنا لیتے ہیں، اور جو فرض ہوتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، چھوٹی سی بات کو فرض تک کا درجہ دے لیتے ہیں۔ جیسے عقیقہ مستحب ہے، عقیقے کے مسائل بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں حضرت عقیقہ کرنا کیا ہے، وہ زکوٰۃ فرض ہے، اس کے مسائل کوئی اتنی اہمیت نہیں، نماز فرض ہے اس کی اتنی اہمیت، قربانی واجب ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں، مال وراثت تقسیم کرنا فرض ہے اس کی اہمیت نہیں، مستحب چھوٹی بات اس کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں ایسا کرنا ہے۔ تو اصل بات تو اصل تو فرائض ہیں جو اللہ رب العزت نے متعین کیے ہیں، اس کے بعد تمام فرائض ہیں، چاہے دنیا کے ماں باپ کے حقوق ہوں، تمام چیزیں ہوں۔ جیسا کہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے، لیکن اگر وہ کہیں کہ بھئی تو جو ہے نماز نہ پڑھ، داڑھی نہ رکھ، تو ان کی بات اس میں اطاعت نہیں کی جائے گی، بلکہ اللہ کے حکم کو لا طاعت فی معصیت، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری نہیں ہے۔ تو اللہ عمل کی توفیق۔ تو 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، 4 مالوں میں سے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 تجارت کا مال اور کیش۔ سال گزرنے کا مطلب جب ہم مالک ہوئے، جب ہماری پہلی تنخواہ آئی، یا ہمارا نکاح ہوا، یا ہماری جاب لگ گئی، پہلی تنخواہ
یا ہم کو کہیں سے مال آیا تو وہ ہمارا اسٹارٹنگ ڈیٹ ہے، عربی کی تاریخ ہم یاد رکھیں، نہیں کم سے کم یاد نہیں آ رہی، بالکل اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کو اتنا مال، جتنے مال سے شریعت میں مالدار کہلائے 24-25 ہزار روپے، اتنا مال کب ہمارے پاس آیا، تو یہ جو ہے اسٹارٹنگ تاریخ ہے۔ اب یہ جو ہے ہمارا پہلا دن ہے مالدار ہونے کا، بیچ میں کم ہوتے گئے، زیادہ ہوتے گئے، کم ہوتے گئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور جتنا بھی مال آئے اس سب پر الگ سے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر پہلے سے مالدار ہے، یعنی پہلے اتنا پیسہ آ چکا ہے 25 ہزار روپے تک کا، تو بعد میں جو بھی آئے گا وہ مالدار ہونے میں شمار ہوگا۔ اب آخر تاریخ دیکھیں گے کہ اب آج کی تاریخ میں میرا سال مکمل ہو گیا، یعنی پچھلے سال اتنی تاریخ کو میرے پاس مال آیا تھا تو میں مالدار ہو گیا تھا، آج اس وقت میرے پاس کیا بیلنس ہے، تو اس بیلنس میں جو بھی آنا ہے ہم کو اس کو پلس کریں گے، جس کو بھی ہمیں دینا ہے اس کو لیس کریں گے، اور بقیہ پر زکوٰۃ ادا کریں گے۔ کل بتلایا تھا تجارت کا مال جو بھی بیچنے کی نیت سے رکھا گیا ہے، اس کی میں نے جو ہے دکان کوئی بنایا ہے، کرائے پر دیا ہے، تو کرائے پر آنے والی آمدنی ہے، گاڑی، بس، بہت ساری وہیکلز جو کرائے پر دی گئی ہیں اس پر آنے والے کرائے پر ہے، اس کی مالیت پر نہیں ہے، کیونکہ بس اور لاری جو ہے بیچنے کے لیے نہیں رکھی گئی ہے، ہر وہ چیز جو بیچنے کے لیے رکھی گئی ہو تو اس پر کیا ہے، زکوٰۃ ہے۔ ہیرے، ڈائمنڈ پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ چوائس ہے، آدمی اپنی مرضی سے خریدتا ہے، وہ کیش بننے کے لائق نہیں ہے، اس کی ویلیو کیش کی نہیں ہے، جو بھی چیز کیش بن سکتی ہے اس پر جو ہے زکوٰۃ ہے۔ جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہے، اگر وہ خود چرتے ہوں، ایک آدمی کے پاس اتنے جانور ہیں جو جنگل بیابان میں ہیں، خود چرتے ہیں، ان کو گھاس پانی کا انتظام ہم کو نہیں کرنا پڑتا، تو اس کی بھی زکوٰۃ ہے، اس کا نصاب الگ ہے۔ گائیں 40 ہو جائے تو اس میں 1 سال کی یا 2 سال کی، 1.5 سال کی کتنی دینی ہے، اونٹوں میں اس طرح الگ بات ہے۔ لیکن اگر جانور خرید و فروخت کے لیے رکھے گئے ہوں تو ان پر بھی، ان کی ویلیو پر بھی زکوٰۃ ہے، یعنی بیچنے کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ہر وہ چیز، آدمی کے پاس جتنی چاہے پراپرٹی رہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جتنی چاہے پراپرٹی رہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر وہی چیز اس نے بیچنے کے لیے خریدی ہے تو جو بھی چیز بیچنے کے لیے خریدی ہے اس پر شروع دن سے زکوٰۃ ہے۔ آج چاہے آپ نے بیچنے کے لیے 100 روپے میں زمین خریدی تھی، آج اس کی کئی لاکھ ویلیو ہو تو اس پر لاکھوں کے اعتبار سے جو آج کی ویلیو ہے اس کی زکوٰۃ ہے۔ آسان بات ہے سمجھنے کے لیے۔ تو 4 مالوں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جو 4 مال ہیں وہ مال بننے کے، کیش بننے کے لائق ہیں تو ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اور اپنی پراپرٹی اگر بیچنے کے لیے ہے تو اس کو زکوٰۃ مال تجارت میں شامل کیا جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا فی دارنا وبارک لنا فی رزقنا۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔